حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ نے قرات شروع فرمائی مگر وہ آپ پر بھاری ہو گئی، یعنی آپ اس میں رواں نہ رہ سکے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو کہا شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ پڑھا کرو مگر فاتحہ، کیونکہ جو اسے یعنی فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 823۔ جناب نافع بن محمود بن ربیع انصاری نے بیان کیا کہ ایک بار حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تاخیر سے آئے تو ابو نعیم مؤذن نے تکبیر کہی اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صف بنائی۔ ابو نعیم جہری قرات کر رہے تھے اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے عبادہ سے کہا میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، حالانکہ امام ابو نعیم جہری قرات کر رہے تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں آپ نے جہری قرات کی، مگر آپ قرات میں الجھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ کیا اور فرمایا کیا تم لوگ قرات کرتے ہو جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں؟ ہم میں سے بعض نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ کیا کرو۔ میں کہہ رہا تھا مجھے کیا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے میں الجھن ہو رہی ہے۔ جب میں جہر سے پڑھ رہا ہوں تو قرآن سے کچھ نہ پڑھو مگر ام القرآن یعنی فاتحہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 824۔ مکحول نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربیع بن سلیمان کی مذکورہ بالا روایت کی مانند بیان کیا۔ مکحول کے تلامذہ نے بیان کیا کہ جناب مکحول مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں ہر رکعت میں سری طور پر سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ مکحول نے کہا جب امام جہری قرات کر رہا ہو اور سکتے کرے تو اس اثنا میں خاموشی سے فاتحہ پڑھ لو، اگر سکتے نہ کرے تو اس سے پہلے پڑھ لو یا اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ یا اس کے بعد پڑھ لو، کسی حال میں چھوڑو نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 825۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے تھے اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 843۔ سفیان بن عیینہ نے علا بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو ناقص ہے، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا مجھے یہ روایت علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔